فکر نہ کریں، میں کروں بھائی، ٹھیک ہے جی، میں پکڑ لیتا ہوں جب آپ کو چاہیے. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری 2-3 گزارشات ہیں. میں سب سے پہلے لاہور پریس کلب کی انتظامیہ کا اور جتنے میڈیا اس بھرپور تعداد میں ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پہ یہ کوریج کرنے آیا ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ اس بدقسمت وقوعے کو، جو کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ملک میں بے شمار وقوع ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقوعے کی کچھ خاص چیزیں ہیں، جو کچھ خاص پہلو ہیں جو آپ کے سامنے لائے جائیں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ میڈیا اس ساری پریس کانفرنس کو کور کرنے آیا ہے، بالکل اسی طرح جی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس پہ. میں صرف شکریہ ادا کر لوں، اس کے بعد میری امید یہی ہے کہ اس کو بالکل اسی طرح ہی براڈ کاسٹ بھی کیا جائے گا، اس پہ سینسرشپ بھی جو سا نہیں کی جائے گی، اور اس کو بھرپور کوریج جو ہے وہ صرف یہیں پہ نہیں ہوگی کیمرہ کی صورت میں، بلکہ اس کو پراپرلی فل براڈ کاسٹنگ جو اس کا رائٹ ہے اس وقوعے کا، یہ نیوز ہے، اس کو آپ کریں گے. میرا نام میاں علی اشفاق ہے. میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں. اس کیس میں 2 مختلف فریقین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو کہ کسی حد تک کو ریلیٹڈ ہیں آپس میں. میں سب سے پہلے ریپرزینٹ کر رہا ہوں عظمیٰ خان کو، جو ان کے ساتھ بدقسمت وقوع ہوا ہے اس مقدمے میں ان کی انتظامی اور عدالتی لحاظ سے میں قانونی معاونت جو سا کروں گا. اور دوسرا میں مزید ریپرزینٹ کر رہا ہوں بیرسٹر حسان خان نیازی کو کہ کل رات اسی وقوعے سے متعلقہ آمنہ عثمان ملک، جو کہ عثمان ملک صاحب کی بیگم ہیں، انہوں نے ایک اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بیرسٹر حسان خان نیازی پر جو ان سے ہے وہ بے بنیاد قسم کے اور فضول قسم کے الزامات لگائے ہیں. اس کے لیے میں بیرسٹر حسان خان نیازی کی طرف سے بھی FIA میں ایک لیگل پروسیڈنگ مقدمہ درج کرانے کی نیت سے انڈر دی پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ 2016 میں کارروائی جو سے کرنے جا رہا ہوں. تو میرا سٹیٹس جو ہے وہ اس سارے آپ کے سامنے 2 مختلف لوگوں کے وکیل کی ہونے کی حیثیت سے ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس کے مختلف پہلوؤں پر. آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کل، اور کل ایک مقدمہ رات کو درج ہوا ہے. فائل جو ہے وہ دے دیں. کل رات لاہور میں ڈیفنس سی پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے جو کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. اور وہ کس صورت میں کی ہے، اور وہ کس صورت میں پبلک نے کی ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی گئی ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈیوز آپ کے سامنے 2 بہنیں موجود ہیں، عظمیٰ خان اور ہما. چونکہ وکٹم یہ ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس وقوعے کی ویڈیو یہ بنا لیں یا اس گھر میں ان کے ساتھ، جس گھر میں ان کی اپنی رہائش گاہ پہ ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا سوائے جو سے عثمان ملک کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ان کے کسی ملازم نے یا ان کے کسی جاننے والے نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہو. تو ویڈیو جو ہے وہ بنی ہے جن لوگوں نے اس گھر پہ دیدہ دلیری کے ساتھ اٹیک کیا ان کی طرف سے، اور ویڈیو کی جو لیکیج ہے لاجیکلی اور سینسبلی یہ بھی صرف انہی کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے. چلیں اللہ بھلا کرے جس نے ویڈیو بنائی ہے، اور اللہ بھلا کرے جس نے ویڈیو آگے فردر پبلکلی براڈ کاسٹ کی ہے. اور اس کے بعد لاکھوں نہیں بلکہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو دیکھا، اور پبلک سے بہتر جج کوئی نہیں ہے. اگر جو پبلک نے دیکھا اس کی بنیاد پر پبلک نے اپنا ایک اوپینین میک اپ کیا، اس کی بنیاد پر ہی جو سا ہے وہ ہمارا بڑی مشکل سے ناممکن طریقے سے، اس میں میڈیا کے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے موقع پر آ کے جو ہے وہ اس کو فردر کوریج دی، اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں اپنی حق رسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے اور مقدمہ درج ہو گیا. اب میں آ جاتا ہوں آپ کو مقدمے کی تفصیلات کے بارے میں. مقدمہ جو ہے رات کو درج ہوا ہے 443/20 پولیس اسٹیشن ڈیفنس سی. مقدمے میں دفعات جو لگائی گئی ہیں جن لوگوں نے اس گھر پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ 3 نامزد لوگ ہیں جو تینوں فیمیلز ہیں. ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کی رشتہ داریاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں.
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا جرم کی نوعیت جو اس وقت مقدمے میں دائر کی گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں. مقدمے میں سب سے پہلے دفعہ لگائی گئی ہے 452. سیکشن 452 آف دا پاکستان پینل کوڈ وہ ڈیل کرتا ہے ہاؤس ٹریس پاسنگ کے ساتھ کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اجازت کوئی بھی جرم کرنے کی نیت سے اگر داخل ہو جائیں اور زبردستی داخل ہوں اس کی کنسنٹ کے بغیر, تو یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے. اس پوری ویڈیو میں جو ہمارا ایویڈنس ہے اس کیس کا, اور چونکہ آج کا دور ہے ماڈرن پولیسنگ کا اور ماڈرن انویسٹیگیشن کا, تو یہ جو ویڈیو ہے یہ تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی. جبکہ رات کو آمنہ عثمان ملک کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی ہم وہاں پہ گئی ضرور تھی, ہمارا موٹیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا. تو انہوں نے اس کرائم سین پہ, جس کو ہم کرائم سین کہتے ہیں, اس گھر میں اپنی موجودگی جو ہے وہ تو کنفیس کر لی ہے, ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ زبردستی بغیر اجازت کے اس گھر میں وہ داخل ہوئی ہیں. لیکن ان کا صاف صاف کہنا یہ تھا کہ ان کے مطابق یہ ان کا ورژن ہے کہ یہ گھر ان کے خاوند کا ہے. آپ کے پاس میں آپ کو گھر کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ سارے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, پبلک آفیسز تک آپ کی ایکسیس ہے, آپ برائے مہربانی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کر لیں کہ جو شخص ان کا آمنہ ملک کا ہسبینڈ بتایا جا رہا ہے اس کا نام عثمان ملک ہے. آپ نے یہ تصدیق اور تفتیش اور تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ گھر ذاتی ملکیت ہے عثمان ملک کی. میرا ورژن اس پہ یہ ہے کہ نہیں ہے. کیا اس گھر کے کرایہ دار کا نام عثمان ملک ہے؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے, چونکہ میرے پاس ایگریمنٹ ہے جو کہ میں تفتیش میں پولیس کو جو سا ہے وہ سبمٹ کر دوں گا. تو یہ ان کا کلیم کہ جی ہم وہاں پہ گئی ہیں اور یہ گھر میرے ہسبینڈ کا ہے, یہ بالکل بوگس کلیم ہے. یہ اس پہ کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس پراپرٹی کی اونرشپ یا اس کی رینٹ ایگریمنٹ سے متعلقہ ان کے نام پر نہ ہے. تو یہ تو ان کے دعوے کی نفی ہے. لیکن میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کر کے کہ یہ موقع پر گئی ہیں لیکن گھر ان کے ہسبینڈ کا تھا. میں نے ایک منٹ کے لیے یہ بھی تصوراتی خیال کر لوں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے, کہ اگر ان کے ہسبینڈ کا بھی گھر ہو تب بھی وہ اس گھر میں داخل ہونے کی مجاز نہ ہے زبردستی. بالکل بھی میں قانونی پوزیشن بتاتا پھروں, یہ میرا ورژن نہیں ہے لیکن ورژن میں اپنا لے کے آ رہا ہوں. یہ گھر میں عظمیٰ رہ رہی ہیں کہیں بہت لمبے عرصے سے. نہ صرف یہ کہ گھر عظمیٰ خان کے پوزیشن میں ہے, بلکہ یہ وہاں پہ ان کی رجسٹرڈ پریزنس جو سی ہے کاغذاتی صورت میں اور ادروائز بھی جو سا موجود ہے. اور آپ اسی سلسلے میں جو ان کے نیبرز ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ کی ویریفیکیشن بھی میڈیا خود جا کے کر سکتا ہے, جو کہ ہم بعد ازاں پولیس کو کرائیں گے. تو پہلا جرم تو یہ ہے جی کہ یہ 452 PPC جو سا لگا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریزنس مان لی ہے. تو یہ تو جرم کا اقرار جرم ہو گیا. اس کی قانون میں 7 سال سزا ہے اور یہ ایک نان بیلیبل اوفینس ہے. اس طرح کے مقدمات میں جب اس طرح کے اتنی سالڈ ریلائبل اور ویریفائیبل ایویڈنس ہو اور اتنی واضح ایویڈنس ہو, تو عام حالات میں چونکہ یہ ایک خاص نوعیت کا مقدمہ ہے, اس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ کیوں خاص ہے, لیکن عام حالات میں پولیس 5 منٹ ضائع نہیں کرتی اور جن لوگوں نے جرم کیا ہو ان کو گرفتار کرتی ہے. لیکن تاحال ہمارے علم میں نہ ہے, نہ ہی کسی میڈیا کا بھائی اگر کوئی میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر دے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے. یہ اس مقدمے کا پہلا آفینس ہے. جی بیل بھی نہیں کرائی, آپ درست کہہ رہے ہیں, آج کوئی بیل نہیں ہوئی. آج عدالتی ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ سیشن کورٹ لاہور سے نہیں کرائی گئی. اچھا, دوسرا اس میں جرم لگا ہے 427 پاکستان پینل کوڈ. یہ مس چیف کے حوالے سے ہے کہ کسی کے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پھوڑ کریں. اگر آپ یہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے لازمی طور پر بغور جائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سامنے پڑے گلدانوں کو اور گھر میں جو ویلیوبل پراپرٹی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہی ہیں. تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائبلٹی پہ جب تک کہ وہ کوشچن مارک نہیں کرتے کہ یہ جعلی ہے یا فرضی ہے یا یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ آلٹر ہے, اگر یہ چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آمنہ عثمان ملک نے اپنے بیان میں رات کو ایڈمٹ کر لیا کہ موقع پر موجود تھیں اور ویڈیو کے جو سے کنٹینٹس انہوں نے ویریفائی کیے ہیں, لہٰذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی ننگی آنکھ دیکھ سکتی ہے, نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جرم کا بھی جس کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. تو اس صورتحال میں بھی پولیس عام حالات میں کوئی ایسے حالات ہوں تو گرفتاری کرتی ہے, لیکن اس جرم کی حد تک بھی کوئی گرفتاری عمل میں تابق نہ لائی گئی ہے. تیسرا جرم جو سا ہے اس پہ ہمارا انویسٹیگیشن میں ہم جو سا وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے, پولیس کو ہم قائل کریں گے. اگر پولیس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف FIR پہ, یعنی کہ ہماری درخواست کے مندرجات کو ہی بنیاد بناتے ہوئے FIR درج کی ہے, تو تیسرا جرم انہوں نے لگایا 506.
ہمارا اس پہ ڈسپیوٹ ہے, یہ 506 جرم نہیں بنتا, یہ 506 آگے سب سیکشن 2 ہے, یا اس کو آپ 506B کہہ لیں یا سب سیکشن 2 کہہ لیں, یہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دھمکی دیتے ہیں عام حالات میں, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی دھمکی امیز بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں 506 کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سنگین نتائج کی دھمکی دی. لیکن اگر یہی جرم میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی اسلحہ یا کوئی آلہ جس سے کوئی آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں 506B, بیکاز جو جرم ہے اس کی پینیٹریشن جو سی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے 506 سب سیکشن 2 یا 506B. تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈ گئے ہیں اندر ان کے, جو کہ جن کا obviously نیچرل سی بات ہے, ہم نے جو وقوع ہوا ہے ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے اور ادروائز جو ہمارے ساتھ وقوع ہوا ہے ہم نے وہ نریٹ کر دیا ہے. تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسلحہ موجود تھا. اب جب اسلحے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور ان کے فیملی ریلیشن شپ لے کے آؤں گا, انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دھمکی دی ہے, اور آپ یہ بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز کو جو کہ اسلحے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں, یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہیں. تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلحہ ہے اور آپ تھریٹ کر رہے ہیں کسی کو اسلحے کے زور پہ, تو قانونی طور پر جو سا ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے, یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے, اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ 506B یا 506 سب سیکشن 2 جو سے اٹریکٹ کرتا ہے جس کی 10 سال سزا ہے. تو ہم پولیس سے یہ امید بھی رکھتے ہیں, ہم ان کے سامنے اپنا اس موقف کو بھرپور طریقے سے پیش کریں گے. ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی, آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کا اوپینین بھی لیں کہ ہم قائل کریں گے کہ اس مقدمے میں 506B یہ ہلکا اوفینس ہے, 506 جو کہ قابل ضمانت ہے جس کی 2 سال سزا ہے, اور جو 506B ہے اس کی 10 سال سزا ہے, وہ ناقابل ضمانت جرم ہے. اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے, امینڈ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے, اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جو سا ہے وہ تفتیش سامنے لائی جائے اور اس جرم کو آزاد کیا جائے. تفتیش کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پولیس کے کردار پہ. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ یہ عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے, غالباً یہ 20 تاریخ کی رات وقوع ہے, یہ 23 کا. ہم نے اب پورا ملک جانتا ہے کہ بڑے نیچرل سے سرکمسٹانسز تھے, پورے ملک میں عید تھی, ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے, لیکن پورے پاکستان میں پبلک آفیسز اور پرائیویٹ آفیسز کا تقریباً سارا سٹاف, اگر نہیں تو صرف 90% سٹاف جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتا ہے. تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوئی, ہم زبانی طور پر گئے ہیں, ہمیں دھتکار کے جو سا باہر بھیج دیا گیا ہے. اس کے بعد ازاں جس وقت یہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا ہے, ہم نے دوبارہ, کل پہلا ورکنگ ڈے تھا سرکاری چھٹیوں کے بعد, ہم دوبارہ گئے ہیں اور ہم نے فوری طور پر اپنی شکایت درج کرائی ہے. پہلے چند گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی. قدرتی طور پر جو سا ہے وہ پولیس کا انیشیل موقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, نیچے SHO کی لیول پہ بات کر رہا ہوں. لیکن بعد ازاں چونکہ پبلک اوپینین جو سا ہے وہ اس طرح اس میسو لیول پہ جو سا پہنچ گیا کہ ایک پبلک پرسیپشن جو سا کریٹ ہو گیا کہ اس میں واقعی یہ جو لوگ ہیں گناہگار ہیں, اور یہ کیوں ملوث فاضل. عوام کی طرف سے سوال و جواب اور رائے کا سلسلہ شروع ہو گیا, جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس نے فائنلی اپنی پروفیشنل ذمہ داری, قانونی ذمہ داری حقیقی معنوں میں جو سے ادا کی ہے. اس پہ لاہور پولیس, خاص کر میں سب سے پہلے IG پنجاب کو جو ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا, بیکاز جو اس کیس میں فگرز ہیں جس پہ میں مزید تھوڑی دیر میں آؤں گا, ان کی موجودگی میں عام حالات میں اس ملک میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے, کسی بھی شہری کا حق ہے, اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے. تو IG پنجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درج کیا. دو کہ اس میں نقائص ہیں, کمزوریاں, ہم آپ کو ثبوت دیں گے, ہم آپ کو کنونس کریں گے, آپ کی مہربانی, ہم آپ سے آزاد اور غیر جانبدار تفتیش کی امید رکھتے ہیں. دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا CCPO لاہور کا, چودھری ذوالفقار کا. میں ان کو پرانا جانتا ہوں, 10-15 سال سے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں, کبھی ان کی شہرت جو سی ہے بری سنی دیکھی نہیں گئی. اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے DIG انویسٹیگیشن سے میرے مطالبات. بھائی میں آپ میری آپ فیملی سے پوچھ لیں, اگر وہ بولنا چاہتی ہے تو بول لیتی ہیں, آپ پوچھیں وہ بولنا چاہتی ہے. آپ ان کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ان کو کہہ سکتے بولنے کا, آپ وہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ کر دیتے ہیں, آپ کے سوال جواب پہ آئیں گے, آپ بولیں بتا دیں. یہاں پر فوٹوگرافی نہیں ہو رہی, برائے مہربانی ان کو جگہ دے دیجیے.
फोटोग्राफी ना करें। एक सवाल ले लीजिएगा, सारी तफसीलात मैंने आपके वकील ने बता दी हैं। ये सवाल इसको क्लैरिफाई कर दें कि ये घर जो है, इसमें ये घर जो है ये आपके नाम है या आप ये किसके नाम है? और किराया इसका कौन अदा करता है? उस्मानी बोली और दूसरी बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कंटिन्यू करते हैं। जी पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज सब लोग यहाँ पर आए। जी आप चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल सकूँगी। आप बताएं। जी पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सब के जवाब मेरे लॉयर देंगे और खतीजा देंगे। आपने जिस तरह के सवाल करने आप कर सकते हैं, सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे। मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप जरा प्लीज मेहरबानी करें। मैं वाकया बता रहा हूं, एक तो दूसरा ये है कि ये बताइए मैं दे रहा हूँ जवाब। जी मैं दे रहा हूँ जवाब। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए उस्मान का आपस में क्या था? देखिए मैं आप ये घर कौन सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे दूंगा। ये उस्मा साहबा को दें मेहरबानी दीदी वो मैं उस्मा साहबा सुने, मैं मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम कि मैं आप अच्छा इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस कर लिए हैं और उनका ही मैं माउथपीस हूं। अच्छा मैं इसमें बाबर नसीम जो सा है जी वो घर के मालिक हैं, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं। जी मैं दूंगा जी, अदालत में भी आप लाजमी तवक्को करें कि मैं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यार एक बात सुन ले, हमें बात सुने, एक सेकेंड बात सुने। यहाँ किसी हमने आके कि मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई, आप रिलैक्स करें। 1 मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है। और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उस्मा पे बोलने की। ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है, हम पे मलिक आप प्लीज 1 मिनट दे दें। जरूरी बात ये आपको ये शवाहिद, आपको ये डॉक्यूमेंट देखिए उस्मा की जान को खतरात लाहक हैं। आप इस चीज की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करें। उस्मा खान की जान को खतरात लाहक हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज का उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अच्छा अब मेरी गुजारिश आपसे ये है, दाऊद भाई सवाल कर लो यार। जी मैं मियां दाऊद आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं मियां दाऊद आपको सवाल, मियां दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नाम है और वही हम तफ्तीश उनको में देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खामन का घर है, ऐसी बात कतई तौर पर भी नहीं है। अच्छा उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना ले सकें। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पे जबरदस्ती जो है रास्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम को अपनी दोस्ती थी और उससे शादी करना चाहता था। यार एक हाँ कर रहे। अच्छा बात सुने उस्मा, आप लोगों के देखिए उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ उस्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब देना दें वो दें।
آپ عظما سے سوال کریں میڈم, آپ عظما سے سوال کریں. آپ بات سنیں, آپ میں سے آپ اس خواتین کو سوال تو کرنے دیں. آپ عظما سے سوال تو کریں. جی پلیز کریں, آپ کریں سوال. جی پلیز آپ سوال کریں. جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ وہ خواتین جو ہے نا غیر قانونی طور پر آپ کے گھر میں داخل ہوئی. جی تو ٹھیک ہے کہ بالکل غلط ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آدھی رات کو سلمان پلک آپ کے گھر کے اندر رہا تھا, تو کیا اخلاقی طرف سے یا اسلامی جمہوریت کا ہم یہ ووٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ رات کے وقت دو خواتین سے بندہ آپ کے گھر میں رہتا ہے, یہ بھی کہ میرا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. کیا FIR اس چیز میں کٹی ہے؟ آپ پلیز بتائیں. I'm sorry, please دوبارہ بتا. I'm sorry, please دوبارہ بتا دیں. I'm sorry, شور بہت ہے, please دوبارہ. آواز نہیں آ رہی. جی پلیز. کسی دفعہ وارن کیا تھا کہ میرے خامد کے ساتھ آپ تعلقات قائم نہ کریں. اگر انہوں نے آپ سے وارن کیا تھا ٹھیک ہے, ٹھیک. جی جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ ویڈیو میڈم آپ ویڈیو کے اندر صاف دکھ رہا ہے, جس ویڈیو کو آپ حوالہ دے رہی ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ آپ نے بارہا ان سے معذرت کی ہے. کس بات پہ آپ معذرت کر رہے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب آ رہا ہے. پہلے سوال کا جواب آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں نے اس بات کا جواب دیا ہے آپ کو کہ میرا عثمان کے ساتھ میری دوستی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا. میں 2 سال سے اسے جانتی ہوں, ٹھیک ہے. اور رہی بات ان کی وائف کی, انہوں نے مجھے کبھی وارن نہیں کیا. اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, اور اس چیز کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, اور انہوں نے مجھے کبھی ایک کال بھی نہیں کی. میں نے انہیں دیکھا پہلی دفعہ اسی دن ہے, چاند رات. انہوں نے میرے اوپر گن رکھی ہوئی تھی, اسی لیے میں انہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک چانس اور دے دیں پلیز, آپ مجھے معاف کر دیں. ایسا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا. وہ چانس دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو میں نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. وہ چانس کی بات صرف اس وجہ سے ہے, میں کر لیتا ہوں. نہیں, میں اگر چانس کی بات صرف اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو اس ریلیشن شپ پہ اعتراض ہے تو ریلیشن شپ نہیں رکھا جائے گا بھائی, جو بھی ہے. بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں بیچ میں لوگوں کے ساتھ پھر لین دین ہو گیا, معاملات طے ہو گئے اور بڑی رقمیں لی ہیں. شان جدوئی کا کراچی میں کیس اسی طرح کا تھا اور اس میں انہیں بھی فارغ معاف کر لیا لڑکی. بہت اچھا سوال ہے. کہیں آپ یہ ایسے ڈرامہ تو نہیں کر رہی کہ پیسے کیسے لینے کا پروگرام تو نہیں لمبا چوڑا. ایسا کچھ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہوتا تو میں یہاں آج آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی. اگر مجھے بات ختم کرنی ہوتی, لین دین نہیں کرنا ہوتا, تو میں یہ مقدمہ ہی نہ درج کرتی. جی جی بتائیں. جی جی بھائی بتائیں. چلیں میں بھائی کا سوال ہے. مس ون بھائی میں آپ کا سوال ہے گھر کی کرایہ داری سے متعلقہ. میں بتا دیتا ہوں, گھر کا ایڈریس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے گھر کا ایگریمنٹ بھی میں جو ہے وہ آپ کو بعد میں کاپی کرا کے دے دوں گا. گھر کا کرایہ نامہ ہے بابر نسیم کے نام پہ. وہ عظما کے پرانے دوست ہیں. عظما یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہی ہیں. بابر نسیم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے
عثمان ملک سے یا اس کے کسی لینے دینے سے. اس گھر پہ پرانا پوزیشن جو سا ہے وہ عثما کا ہی ہے. چند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقوعے کے 2 وکٹم ہیں. وکٹم تو بہت سے ہیں. اس وکٹم جو سا سب سے پہلے عثما اور اس کی بہن ہے. عثما کی بہن بھی جو سی ہے ان کا پاؤں زخمی ہوا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا. دوسرا وکٹم جو سا ملک ریاض خود ہیں اس کے. چونکہ ملک ریاض جو سا موقع پر موجود نہیں تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ملک ریاض پر کوئی ذاتی کلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے. وہ وکٹم اس لیے ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں امبر ملک اور پشمینہ ملک, جو ملک ریاض کی 2 بیٹیاں جو مقدمے میں نامزد ہے, وہ وہاں پہ موجود تھی. تو ہماری طرح اس وقوعے کے ملک ریاض ذاتی طور پر خود بھی وکٹم ہے. لیکن ہم ملک ریاض کے وکٹم قدرتی طور پر بن جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انفلوئنشل جو سا شخصیت مانے اور جانے جاتے ہیں. تکلیف اس چیز کی ہے کہ انہوں نے قومی ادارے جو سے ہیں, آرمڈ فورسز کے ادارے, جہاں پہ کہہ دیا کہ آئی ایس آئی نو بلا چک کے لے جا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے تو شاید کسی سپاہی کا بوٹ بھی جو سا ہے وہ نہیں کر سکتے. ملک ریاض کی بیگمات کو یا فیملی کو اس طرح کی باتیں اداروں کو بیچ میں انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ایک اس کے وکٹم آئی ایس آئی والے ہیں, ایک آپ کے سامنے یہ ہے, ایک ملک ریاض ان کی بیٹیوں کے اور اپنے رشتہ داروں کے وکٹم خود ذاتی طور پر ہیں. اچھا جی وکیل صاحب, جی جی پلیز. بات کرنا چاہتی ہے. عدالتی نظام کے حوالے سے ہے, اس ملک کے عدالتی نظام کے حوالے سے ہے. اس ملک سے آپ نے بہت ساری دفعات دلوائی ہے, گھر میں داخل ہوئے, گھر میں توڑ پھوڑ کی اور بہت کچھ دیکھا. مائک لینا بعد میں آپ بات کر لیں. عدالتی نظام کے حوالے سے ہے کہ آپ نے دفعات بہت سی دلوائی, توڑ پھوڑ کی, گھر میں داخل ہوئے, اور اس ملک نے یہ بھی دیکھا کہ وکیل جب پی آئی سی میں داخل ہوئے ہر چیز ریکارڈ میں ہے اور وہ اس کا فیصلہ بھی سامنے کیا اس کیس کا بھی فیصلہ اسی طرح ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کو کس نے بنایا, آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے, اس ویڈیو کو وائرل کس نے کیا؟ یہ ممکن نہیں ہے. جی مزید کسی نے یہی بتائیں. عثما ایک بات کرنا چاہ رہی ہے. اور وہ ساری چیزیں جو وہ بیچتی رہی ہیں وہ ان کے شوہر آپ کے نام کرتے رہے ہیں, آپ کو دیتے رہے ہیں. اس ویڈیو میں ان کے پیغام میں کس حد تک کہاں پہ سب کچھ, کہاں پر ہے سب کچھ, مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ اپنا مقدمہ اپنے خاوند کے خلاف درج کرائیں, اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ درج کرائیں کہ جو ان کی ملکیت تھی ان کی عمارت میں خیانت کرتے رہے. بتائیں عثما بولو, ہونا کنسرن نہیں کر انہیں اگر لگتا ہے کہ وہ یہ پیسوں کی بات کر کے اور اس طرح کی بات کر کے صحیح ثابت ہو جائیں گے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. جو انہوں نے کیا ہے اس چیز کا انہیں مجھے جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا. اور رہی بات عثمان ملک کی, عثمان ملک ابھی تک مجھے میسیجز ڈالے, کالز کر. اور یہ میں بات کورٹ میں پروو کروں گی کہ عثمان کی کالز, ڈیٹیلز اور میسیجز ابھی بھی میرے پاس ہیں اور مجھے وہ کالز کر رہے ہیں. سوال آخری سوال کا حصہ کیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں دیکھا. 2 سال سے تعلق ہے. میں نے بتایا کہ دسمبر 2019 میں تعلق ختم ہو گیا تھا, جس کے باوجود جو ہے عثمان نے رابطہ رکھا. ان کو میں نے کہا شادی کر لیں, انہوں نے جو ہے وہ شادی سے انکار کیا, جس کے بعد عثمان دسمبر 2019 کے بعد دوبارہ مسلسل رابطے میں ہے. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہیں, آج اس وقت جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, کل کے وقوعے کے بعد اس وقت بھی
ان کے موبائل میں جو سا سارا ڈاٹا موجود ہے جو کہ ثبوت جو سا کنسیڈر ہوتا ہے کہ عثمان ابھی بھی اس وقت بھی جو سا رابطے میں موجود ہے. ہمارے پاس اس کی کالز اور میسیجز سیو ہیں. اچھا ہم مطالبات آپ مزید سوال لے لیجیے گا آسان سے. مطالبات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مطالبات ہمارے جو سے وہ 3-4 ہیں. ہمارے 3-4 مطالبات ہیں. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے, ہمیں سب سے پہلا ہمارے مطالبہ سن لیں پھر اس کا سوال کریں. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی جو ہے مہیا کی جائے فی الفور. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جان کو لازماً خطرہ ہے. ہمیں جس طرح کل رات سے مختلف طریقوں سے ٹیلی فونکلی نامعلوم جو سے لوگ آتے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں, کبھی گاڑی آگے لگاتے ہیں, کبھی پیچھے لگاتے ہیں, ہمیں فی الفور جو سے سیکیورٹی دی جائے. یہ پہلا مطالبہ ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم تفتیش جو ہے وہ DIG انویسٹیگیشن لاہور کی ذاتی سربراہی میں ہو اور اس کے 2 نیوٹرل ممبر جو سے ہیں جو لاہور ڈسٹرکٹ سے نہ ہو وہ بھی جو ہے وہ لیے جائیں. یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے. جی بتائیں. ہمارا تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے, ہمارا تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے, ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور جو ہے ملزمان کی گرفتاری جو سے عمل میں لائی جائے اور قطعی طور پر یہ تاثر نہ دیا جائے کہ یہ با اثر لوگ ہیں. قانون سے زیادہ رعب اور طاقت کسی چیز کی نہیں ہوتی. برائے مہربانی کو گرفتار آخری سوال. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ جب میں کیس نہیں مجھے پتا تھا, یہ تب کی بات ہے. انہوں نے واضح کی ہے یہ کیس سچ پہ مبنی ہے. اس پہ ان کے بقول انہوں نے شراب پھینکی تھی اور ہمارے بقول وہ شراب نہیں تھی. انویسٹیگیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے انہوں نے جلانے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ ہمارے پاس واضح ثبوت نہیں, ہم نے سچ اور حق پہ کیس لڑنا. میں ایک آپ سے اور FIR میں بھی شامل نہیں ہے. آپ کو ایک ریکویسٹ دے رہا ہوں. آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو اپروچ کیا. عظما بیچاری بول رہی تھی, آواز نہیں, اس نے ایک بات کی جو آپ نے سنی نہیں. عظما کے پاس میسج ہیں. کل آپ پلیز سن لیں, وہ کہنے لگی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عظما کو بولنے دیں. میں کہتا ہوں عظما کو بولنے دیں. آپ لوگوں کو یہاں کچھ آپ لوگ بولنے نہیں دیتے. داؤد بھائی بولو یار. عظما خان کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی FIR درج کی گئی ہے عظما خان کے خلاف, اس میں کوئی زنا کی تفاصیل شامل کی گئی ہے. ہمارے علم میں کوئی ایسی FIR نہیں ہے, نہ ہمیں پولیس نے کسی شامل تفتیش کی ہے. یہ جی ہاں جی بالکل بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ابین ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں گھسی ہیں وہ غیر قانونی ہے. اور بہت بہت شکریہ.